السلام علیکم ناظرین. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے. جب ان کو شوگر سکینڈل میں ایف آئی اے لاہور میں طلب کیا گیا تھا اور اس کی وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں اس کی، اور ابھی دوبارہ 2 جولائی کو ایک اور نوٹس سرو کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو بھی. تو اس وقت انہوں نے جب آخری پیشی کے اوپر عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ ایف آئی اے میں پیش ہوئے تو وہاں پہ ان کو ہراساں کیا گیا، اور جو ایف آئی اے کے افسران تھے وہ کہکے لگاتے رہے، سوال ان سے پوچھتے تھے تو کہکے لگاتے تھے اور ان کا تمسخر اڑایا گیا اور ان کو ہراساں کیا گیا. تو وہ اس لیے جو ہے کہ وہ ایف آئی اے کے خلاف کارروائی کی جائے یا وہ ایف آئی اے میں ان کی پیشی کے حوالے سے ہے کوئی کارروائی کی جائے. تو یہ معاملہ بڑا انتہائی سنگین معاملہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس کی ہے. اس میں وزیر اطلاع فواد چودھری صاحب نے اور ان کے ساتھ جو احتساب کے حوالے سے معاملے خصوصی ہیں پرائم منسٹر کے شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی. اس کے اندر انہوں نے ایک دوسرا موقع پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کے افسران نے ان کو بڑے عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے کہ سوالات کیے، اور یہ طریقہ کار نیب میں بھی اور ایف آئی اے میں بھی یہ طے کیا گیا، اور ان کو تمام افسران کو آگاہ کیا گیا کہ وہ جب بھی تحقیقات کریں ایک مناسب وقت دیں، سوال نامہ تحریری طور کے اوپر بھیجیں اور تحریری جواب مانگیں، اور ان کی وضاحت کوئی طلب ہو تو پھر آپ ان سے ضمنی سوالات کریں اور ان سے سوالات پوچھیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی ہیئرنگز ہوتی ہیں ایف آئی اے کے اندر یا نیب کے اندر، کیونکہ اس خدشے کے پیش نظر کہ کل کوئی اس قسم کے الزامات نہ ہوں یا کوئی اور بات نہ ہو تو ان کی ریکارڈنگز کی جاتی ہیں تاکہ وہ بھی ساری کی ساری موجود ہوں، اور کوئی بھی کسی کو شکایت ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو ہیئرنگ ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کو جو بلایا گیا تھا اور ان سے جو سوالات پوچھے گئے تھے، اس کے اندر کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی گئی، کوئی ان کو ہراساں نہیں کیا گیا، بلکہ حمزہ شہباز شریف صاحب جب سوالات کا جواب دے رہے تھے، ان سے بات چیت کی جا رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے 2-3 ان کے جملے کوٹ کیے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے، کہ ان کا یہ ریکارڈنگ بھی ہے اور ہم عدالت کو بھی وہ پیش کر سکتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس وقت جو ہے کہ ایف آئی اے کے افسر جو رضوان نام لیا، انہوں نے کہ رضوان صاحب کے یہ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت بدلتا رہتا ہے. تو یہ انہوں نے اس جملے کو اس ریفرنس میں لیا ہے کہ وہ ایک غالباً دھمکی امیز جملہ ہے کہ آج اگر ہم اپوزیشن میں حکومت میں نہیں تو کل حکومت میں بھی آ سکتے ہیں. تو انہوں نے شہزاد اکبر صاحب نے اس جملے کو کہا کہ یہ ہراساں کرنے کے زمرے میں آتا ہے، اور ایف آئی اے نے تو نہیں لیکن نون لیگ کے رہنماؤں نے ایف آئی اے کے افسروں کو ہراساں کیا ہے. اگر ہم ماضی میں دیکھیں، یہ اگرچہ بڑے سنگین معاملات ہیں، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جس عدالت میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے اس عدالت کو ریکارڈنگ طلب کرنی چاہیے، اس ریکارڈنگ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر ایڈیٹنگ تو نہیں ہوئی ہے، کیا اس کا سیکوینس بالکل ٹھیک ہے. اگر ایڈیٹنگ نہیں ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کے جو الزامات ہیں اگر وہ درست ثابت ہوتے ہیں تو پھر قانون کے تحت جو بھی افسران کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے عدالت اس کا حکم دے. اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر ایسا نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب نے جھوٹا الزام لگایا ہے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو کہا گیا ہے اور اگر وہ سچ ہے اور حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس لب و لہجے کے ساتھ یا کس انداز میں بات کی ہے کہ جو دھمکی کے زمرے میں آتی ہے، تو پھر کورٹ کو اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے جو کہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ اس انداز میں نہیں ہے یا اس قسم کے جملے یا بات نہیں ہے اور شہزاد اکبر صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، تو پھر شہزاد اکبر صاحب کے خلاف عدالت کو جو ہے وہ حکم نامہ جاری کرنا چاہیے اور کوئی کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ پالیٹکس کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ بڑے سنگین معاملات ہیں. اس وقت ملک کے اندر اربوں روپے کی جو چوری ڈکیتی ہوئی ہے اس کے مقدمات زیر سماعت ہیں. نیب نے پچھلے 3 سالوں کے اندر 533 ارب جو ہے اس قسم کے لوگوں سے وصول کیے ہیں، اور 33 ارب جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہ جو جعلی اکاؤنٹس ہیں ان میں جو لوگ تھے ان سے وصول کیے گئے. ہم نے ریسنٹلی اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کیا تھا اور اس میں تفصیلات بھی بتائی تھی کہ کن کن لوگوں سے یہ 33 ارب روپے جو ہے 31 ارب جو ہے وصول کیا گیا. تو اب اگر اربوں روپے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے جا رہے ہوں، اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ 7 ارب روپے کی ایک بے نامی ٹی ٹیز کے ذریعے جو پیسہ ہے اس کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ جو جعلی ٹی ٹیز بنی ہیں یہ کون لوگ ہیں اور یہ پیسہ جو آپ کے اکاؤنٹس میں آئے کہاں سے ہے، اور وہ کہیں جی مجھے علم نہیں ہے. تو 7 ارب روپے ہمارے تو 7,000 روپے آئیں تو ہمیں میسج آ جاتا ہے، ہمارا ایس ایم ایس آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے اکاؤنٹ میں 700 روپے ڈیڈکٹ ہو گیا یا 700 روپے ایڈ ہو گیا، اور کہاں سے آیا یا کس زمرے میں اس میں کٹوتی کی گئی ہے. 7 ارب روپے اکاؤنٹ میں آ جائیں کسی کو پتہ نہ چلیں. اسی طرح جو ہے کہ 25
25 ارب روپے کی جو ہے کہ 2 شوگر ملوں کے اندر ٹرانزیکشنز ہوئی ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا، حمزہ شہباز شریف صاحب کو نہیں پتا، اور انہوں نے کہا یہ سلمان صاحب کو پتا ہے، سلمان اور وہ ملک سے باہر ہیں، مفرور ہیں، تو آپ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں کہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں، ان کو اس طرح سے کوئی غلط بیانی یا جھوٹے الزامات لگا کر ان کو نہیں ٹالا جا سکتا۔ اگر شہباز شریف صاحب کی موقف کے اندر سچائی ہے تو ایف آئی اے کے افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اگر حمزہ شہباز شریف صاحب کے موقف میں سچائی ہے تو وہ بھی ایف آئی اے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر شہزاد اکبر صاحب کے موقف میں سچائی ہے تو پھر حمزہ شہباز شریف صاحب سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے، پاناما کیس ہو تو اس وقت پاناما کی جے آئی ٹی کو جو ہے وہ بھی بڑی سنگین دھمکیاں دی گئی تھیں، اور ان کی فیملیز کو تھریٹ تھے، اور ان کو بڑی خصوصی سیکیورٹی دی گئی تھی۔ اسی طرح ماضی میں عدالتوں کے اوپر حملے، ہم کسی پارٹی کا نام نہیں لیتے، جب بھی کسی فریق کا جو ہے کہ عدالتوں کے اندر مقدمات ہوتے ہیں اور شکنجہ ٹائٹ ہوتا ہے تو وہ عدلیہ اور ججوں کے اوپر تنقید شروع ہو جاتی ہے، اور ایون عدلیہ کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیب کے دفاتر کے اوپر، ایف آئی اے کے دفاتر کے اوپر چڑھائی کی گئی لاہور کے اندر ہی، ابھی اسی دور حکومت کے اندر، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو اداروں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بجائے، اداروں کے اوپر تشدد کرنے کی بجائے، چاہے وہ جسمانی ہو، نفسیاتی ہو، وہ کرنے کی بجائے سادگی کے ساتھ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کا جواب دے دینا چاہیے۔ اداروں کو بھی آرام سے، سکون کے ساتھ، عزت و تکریم کے ساتھ جو ہے کہ وہ تمام بلا تفریق کسی سیاسی جماعت کی یہ سوچے بغیر، یا ایون جو ہے کہ جو بیوروکریسی ہے یا بزنس مین ہے یا کوئی اور بندہ جو بھی کرپشن کے زمرے میں جس کو تفتیش کی جا رہی ہے، تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے اور ان سے وہی بات پوچھی جائے، وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے قانون کے تحت ہے، اور ان سے صرف جوابات لیے جائیں، پھر اپنی فائنڈنگز بنائی جائیں اور کورٹ کے اندر جو ہے وہ پروسیکیوشن کے حوالے سے کیس دائر کیا جائے۔ تو ہراساں کسی حوالے سے بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی فریق کو نہ ہونا چاہیے نہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی جھوٹے الزامات لگا رہا ہے اور اس کو صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، یا سیاسی جو ہے کہ اس کو مسئلہ بنا کر جو ہے کہ وہ کسی چوری سے یا تحقیقات سے بھاگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحقیقات بڑی صاف شفاف ہونی چاہیے، اور جو بھی الزامات ہیں ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اور الزامات میں جہاں سچائی ہے یا الزامات میں اگر جھوٹ ہے تو پھر جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بیان بازی کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور جو تحقیقات ہیں وہ نہیں رکنی چاہیے، وہ چلتی رہنی چاہیے، اور یہ تحقیقات جو ہے یہ کراس دی بورڈ ہونی چاہیے، صرف نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، پی ٹی آئی کے اندر اگر لوگ ہیں ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اگر بیوروکریسی کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے، اگر کوئی اور بھی طبقہ ہے، ہر کسی کا طریقہ کار اپنا قانون کے اندر اور آئین کے اندر درج ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، تو اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے، قانون اور آئین کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت یا سیاست بازی یا رنگ بازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔